گھنٹوں کا صحیح استعمال جاہل کو عالم بنا سکتا ہے، اور انہی 24 گھنٹوں کا غلط استعمال عالم کو جاہل بنا سکتا ہے۔ انہی 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال بیمار کو صحت مند بنا سکتا ہے، اور انہی 24 گھنٹوں کا غلط استعمال صحت مند کو بیمار بنا سکتا ہے۔ تو یہ وقت کی قیمت سمجھیں اور کوشش کی حقیقت کو سمجھیں۔ جس کے پاس بھی وقت اور کوشش کی صلاحیت موجود ہو اور وہ اس کا صحیح استعمال کرے، وہ نہ مفلس رہ سکتا ہے، نہ نادار رہ سکتا ہے، نہ جاہل رہ سکتا ہے، نہ بیمار رہ سکتا ہے۔ اور یہی تمام باتیں بار بار سمجھانے کے لیے اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ بلایا، اللہ اکبر۔ وقت کا خیال رکھو، کوشش کر کے آگے بڑھو، صلوات پڑھ دے محمد والے۔ واضح ہے؟ بس ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ 24 گھنٹے کا صحیح استعمال، 24 گھنٹے کا صحیح استعمال جاہل کو عالم بنا سکتا ہے، 24 گھنٹے کا صحیح استعمال نادار کو مالدار بنا سکتا ہے، 24 گھنٹے کا صحیح استعمال بیمار کو شفا یاب بنا سکتا ہے، 24 گھنٹے کا صحیح استعمال جہنمی کو جنتی بنا سکتا ہے۔ حر کی ساری زندگی ایک طرف، حر کی پوری زندگی ایک طرف، یہ 24 گھنٹے جو اس نے کربلا میں گزارے ہیں عاشور سے پہلے، اور خاص طور سے اس میں 12 گھنٹے رات کے، وقت اور کوشش، وقت اور کوشش۔ خدا کی قسم، جو لعنت اللہ علیہ تھا اب وہ علیہ السلام ہے۔ اب وہ علیہ السلام ہے۔ کون فرما رہے ہیں آپ؟ وقت اور کوشش۔ ہم جیسے عام انسانوں کے لیے حر کا کردار نمونہ عمل ہے۔ کس طرح حق کی راہ میں دنیا کو ٹھوکر ماری جاتی ہے، باطل کو رد کیا جاتا ہے، حق کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ہاں، مگر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ توفیق یوں ہی نہیں مل گئی۔ اگر آقا حسین اس شجر کی آبیاری نہ کرتے، اور کس طرح سے آبیاری کی تھی، جب حر کا لشکر مقابل ہوا ہے تو یاد ہے نا، ان کے گھوڑوں کی زبانیں بھی باہر نکلی ہوئی تھی منہ سے، ہانپ رہے تھے گھوڑے۔ سپاہیوں کا یہ عالم تھا کہ آنکھوں میں دھند تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دشمن تھے، مگر آقا امام حسین نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اپنے سپاہیوں سے کہا، اپنے عزیزوں سے کہا، ذرا انہیں پانی تو پلاؤ۔ کتنا پانی تھا آقا کے پاس ذخیرے میں کہ یہ پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ اور صرف سپاہی سیراب نہیں ہوئے، فوجی سیراب نہیں ہوئے، ان کی سواری کے گھوڑے بھی سیراب ہوئے۔ اور اس میں ایک منظر عجیب و غریب ہے۔ وہ منظر یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی ابن طعان محاربی، یہ حر کے لشکر میں تھا۔ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر پیاس کا ایسا غلبہ تھا کہ میری آنکھوں میں دھند چھائی ہوئی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آقا امام حسین کی طرف سے ایک شخص آیا اور اس نے مشکیزہ میرے منہ تک لا کے اور مشکیزے کا دہانہ کھول دیا، پھر بھی مجھ سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا خود سے، اور پانی زمین پر گر کے ضائع ہو رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ خود ایک مرتبہ کرسی سے امام اٹھے، آقا امام حسین اٹھے اور اس کے پاس آئے، مشکیزے کا دہانہ لیا، خود اپنے چلو سے اس کو پانی پلایا۔
اس طرح انسانیت کی آبیاری کی جاتی ہے، اس طرح شجر انسانیت کو پانی دیا جاتا ہے۔ یہ فیاضی ہے آقا حسین کی۔ اگر آقا حسین آبیاری نہ کرتے تو شاید یہ توفیق حاصل نہ ہوتی۔ وہی حر ہے کہ شب عاشور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ خیمے میں اس کے دسترخوان لگا دیا گیا، غلام آیا، کہا آقا چلیے، دسترخوان لگ گیا ہے، گویا سنا ہی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد بیٹا آیا، بابا دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا تناول فرما لیجیے، گویا سنا ہی نہیں۔ بیٹے نے باپ کے چہرے کو دیکھا رنگ بدلا ہوا ہے۔ حر کے بیٹے کا بھی نام علی ہے، علی ابن حر۔ علی ابن حر باپ کو دیکھ رہا ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ اب مجھے تفصیلات نہیں معلوم، تاریخ نے بہت سی باتیں جزئیات کو درج نہیں کیا، کھانا کھایا گیا حر کے خیمے میں یا نہیں کھایا گیا، لیکن اتنا یقینی ہے کہ حر نے کھانا نہیں کھایا، حر نے پانی نہیں پیا، اور پوری رات اسی طرح گزار دی، بے چینی میں پوری رات گزار دی۔ جب بیٹا بہت قریب آیا، بہت اصرار کیا، تو بیٹے سے پلٹ کے کہا کہ تم سن نہیں رہے ہو؟ آقا حسین کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آتش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ دیکھو فرزند رسول، فرزند زہرا، رسول زادے کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں، الاتش الاتش، ان کی الاتش کی آوازیں سنتا رہوں، میں پانی پی لوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو روایت میں نے خود اپنے آنکھوں سے پڑھی وہ یہ ہے کہ حر عمر سعد کے خیمے میں پہنچا، جرأت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، کہا کیا تیرا فیصلہ یہی ہے کہ حسین سے جنگ ہوگی؟ اور فرما رہے ہیں، اسے کہتے ہیں جرأت، شجاعت، شجاعت۔ جو بھی مکالمہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ بھئی ہمیں تو حکم یہی ہے جنگ کرنے کا، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ حر نے اس سے اختلاف کیا، نکلا اور رخ کیا آقا حسین کے خیمے کی طرف، یقیناً سر شرم سے جھکا ہوا ہے، اور کہتے ہیں حر تنہا نہیں ہے، ساتھ میں بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، غلام بھی ہے۔ اور جب ٹاپوں کی آوازیں خیمہ حسینی سے قریب پہنچی تو آقا نے حضرت عباس سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح کون آ رہا ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس نے کہا حر آ رہا ہے۔ کہا آقا نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے حر آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو۔ کتابوں میں یا روایتوں میں بہت سی باتیں نہیں ہوتی، لیکن واقعے کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں وہ باتیں پنہا ہوتی ہیں۔ حر آیا، قدموں پہ سر رکھ دیا، فرزند رسول کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے نہایت شفقت کے ساتھ کہا حر سر اٹھاؤ، تمہاری توبہ قبول ہے، میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔